بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، قادیان کے جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت، اس کے دعوے، اس کے حفوات اور اس کے کچھ بیانات کا تذکرہ جاری تھا۔ پچھلے درس میں، پچھلے 2-3 دروس میں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور اس سے پہلے دیگر انبیاء اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی کی یاوہ گوئی، بدزبانی، بدتمیزیاں، گستاخیاں، ان کا کچھ نمونہ پیش کیا گیا۔ آگے شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا، علماء اسلام اور عامۃ المسلمین کو گالیاں۔ پچھلے صفحات میں یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ امت کی چیدہ، منتخب اور فضیلت والی شخصیات کے تعلق سے بھی انہوں نے گستاخیاں کی اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں تقابل میں پیش کیا۔ یہ عنوان اور اس کے مندرجات ملاحظہ فرمائیں، علماء اسلام اور عامۃ المسلمین کو گالیاں۔ یہ باب کئی حیثیت سے نامکمل رہ جائے گا اگر مرزا صاحب کے ان کلمات طیبات اور ارشادات بابرکات کا نمونہ پیش نہ کیا جائے جو انہوں نے اپنے مسیح اور محمدی اخلاق کے نمونے کے طور پر علماء اسلام اور عامۃ المسلمین کے حق میں فرمائے ہیں۔ یہاں سامعین کے لیے ہو سکتا ہے بعض سادہ لو سامعین کی توجہ نہ جائے یا وہ نہ سمجھ سکیں، میں یہ وضاحت کر دوں کہ شیخ نے مختلف مقامات پر ارشادات بابرکات، کلمات طیبات، ان کی شیریں بیانیاں، شیریں کلامی، یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ بطور طنز ہیں۔ ہاں، کہ ان کے کلمات دیکھیے، ایک شخص ایک طرف نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسری طرف اس کی زبان و بیان کا معیار کس درجے کا ہے یہ خود آپ طے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس جملے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کے سلسلے میں مرزا صاحب کے ارشادات پڑھ کر اگرچہ عام مسلمانوں کے متعلق ان کی پاکیزہ زبانی اور شیریں کلامی کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ وہ کیسے جب حضرت مسیح کے بارے میں الٹی سیدھی زبان استعمال کی، الزام تراشے اور انتہائی گھناؤنی اور گھٹیا باتیں کہیں، ہاں، جو ایک عام شریف آدمی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، تو اچھے جائے کہ ایک نبی کی شان میں وہ باتیں کہی جائیں۔ ہاں، ان کے تعلق سے جب ان کی جسارتیں ایسی تھیں تو ان سے بہت کم درجے کے علماء اور عام مسلمانوں کا تو کوئی شمار اور کسی قطار ہی میں نہیں ہے۔ شیخ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذکر کرنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں تھی کہ عام مسلمانوں اور علماء کے لیے ان کی زبان و بیان، شیریں کلامی کیسی تھی، لیکن شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، ہاں، سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کی مانند کی طرح نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک چیز ہم سنتے ہیں کہ ہاں ان کا ایسا کردار تھا، لیکن اس کی کچھ مثالیں براہ راست جب سامنے آ جائیں تو مزید واضح ہو جاتی ہے بات اور اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں مرزا صاحب کے کچھ مزید ارشادات سے ناظرین کو متمتع کر رہے ہیں، لطف اندوز کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے جب ایک مجدد کی حیثیت سے اپنے الہامی کاروبار کا آغاز کیا تو کچھ اکابر علماء ہند نے انہیں خیر خواہانہ مشورے دیے۔ جب انہوں نے الہام کے وادی میں قدم رکھنے کا دعویٰ کیا تو علماء اسلام نے ان کو مشورے دیے، ان کو سنبھل جانے کے تعلق سے رہنمائی کی، ہاں، ان کو بچانے کی کوشش کی، تو انہیں خیر خواہانہ مشورے دیے جن پر عمل کر کے مرزا صاحب خود بھی ذلت و رسوائی سے بچ سکتے تھے اور اسلام کو بھی بچا سکتے تھے۔ ان ناصحین مشفقین کی بابت مرزا صاحب لکھتے ہیں جن لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ یہ غلط وادی میں جا رہے ہیں، آپ غلط دعوے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیے، بچیے، یہ انہوں نے بھلا چاہا اسلام کا، مسلمانوں کا بھی اور خود مرزا صاحب کے حق میں بھی۔ لیکن ان کے جواب میں مرزا صاحب نے بہت ساری تحریریں لکھی، اس کا کچھ نمونہ ملاحظہ فرمائیں
کہتے ہیں ایک اشتہار میں کہ غفلت اور حب دنیا کا کیڑا ان کی ایمانی فراست کو بالکل کھا گیا ہے۔ غفلت اور حب دنیا کا کیڑا ان کی یعنی ان علماء کرام کی فراست کو بالکل کھا گیا ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جیسے مجذوم کا جذام انتہا کے درجے کو پہنچ کر، ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہاں ضرورت نہیں تھی، ہو سکتا ہے یہاں غلطی ہو یا ہو سکتا ہے مرزا کی عبارت میں ہی ایسا ہو، جیسے مجذوم کا جذام انتہا کے درجے کو پہنچ کر سقوط اعضاء تک نوبت پہنچاتا ہے۔ سقوط اعضاء یعنی جب جذام انتہا درجے کو پہنچتا ہے تو جسم کے اعضاء گل کر ٹوٹنے لگتے ہیں، کٹنے لگتے ہیں، تو سقوط اعضاء تک نوبت پہنچاتا ہے اور ہاتھوں پیروں کا گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ان کے روحانی اعضاء، جیسے ایک جذامی آدمی کے اعضاء گلنے لگتے ہیں، کٹنے لگتے ہیں، تو ایسے ہی ان علماء کے روحانی اعضاء بباعث غلو محبت دنیا کے گلنے شروع ہو گئے۔ دنیا کی محبت میں بہت زیادتی کی وجہ سے ان کے روحانی اعضاء ان علماء کے گل رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے مرزا۔ یہ لوگ جیفہ دنیا میں دن رات غرق ہو رہے ہیں، جیفہ لاش کو کہتے ہیں، جیفہ دنیا میں دن رات غرق ہو رہے ہیں۔ یہ اشتہار حقانی تقریر برواقع وفات بشیر، اس حوالے سے یہ عبارت نقل کی گئی۔ آگے شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں، مرزا صاحب کی پیش گوئی کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے مخالفانہ اشتہارات شائع کیے۔ ان کی بابت مرزا صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے کچھ پیشین گوئی کی اور اس کے رد میں مخالفت میں کچھ لوگوں نے، جب کچھ علماء نے اس پر تبصرہ کیا، مخالفت کی مخالفانہ، تو جواباً یہ ان کی عبارت ملاحظہ فرمائیں کہ واضح ہو کہ بعض مخالف ناخدا ترس جن کے دلوں کو زنگ بخل و تعصب نے سیاہ کر رکھا ہے، ہمارے اشتہار کو یہودیوں کی طرح محرف و مبدل کر کے یہودیوں کی طرح محرف و مبدل کر کے سناتے ہیں۔ ان بے عزتوں اور دیوسوں کو بباعث سخت درجہ کے کینہ اور بخل اور تعصب کے اب کسی کی لعنت و ملامت کا بھی کچھ خوف اور اندیشہ نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں علماء اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، بے عزتوں اور دیوسوں۔ دیوس جس کو حدیث میں کہا گیا کہ وہ شخص جو اپنے اہل و عیال میں فحاشی بے حیائی کو دیکھے اور خاموش رہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان بے عزتوں اور دیوسوں کو بباعث سخت درجہ کے کینہ اور بخل اور تعصب کے اب کسی کی لعنت اور ملامت کا بھی کچھ خوف اور اندیشہ نہیں۔ اشتہار مندرجہ تبلیغ جلد اول صفحہ نمبر 84۔ شیخ صفی الرحمن صاحب آگے کہتے ہیں کہ علماء اسلام اور حاملین شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرنے کے لیے مرزا صاحب نے جو پاکیزہ الفاظ اور شیریں کلمات منتخب کر رکھے تھے وہ یہ ہیں۔ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ پاکیزہ کلمات، شیریں کلمات، پاکیزہ الفاظ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بطور طنز کہے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آگے جن کلمات کا ذکر ہے حقیقت میں وہ بد زبانیاں ہیں، گالیاں ہیں، گستاخیاں ہیں اور گندی جو ہے زبان دانی کا نمونہ ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے کہ اے زود رنج اور بد اخلاق اور بدزنی میں غرق رہنے والوں، یہ ایام الصلح صفحہ نمبر 84 سے ان کا ایک ٹکڑا کہ اے زود رنج اور بد اخلاق اور بدزنی میں غرق رہنے والوں۔ ایک جگہ کہتے ہیں اے بدقسمت بدگمانوں، یہ اسی ایام الصلح صفحہ نمبر 89 89 پر۔ پھر دوسری ایک عبارت کہ ذلیل ملاؤں، پلید ملاؤں، ناپاک طبع مولویوں۔ یہ دیکھیے یہ جملے ہیں، الفاظ ہیں مرزا صاحب کے کہ ذلیل ملاؤں، پلید ملاؤں، ناپاک طبع ملاؤں، الگ الگ عبارت میں کہ ان کا یہ حال ہے جو بھی بیان کیا ہو، اور پلید طبع مولوی، خدا کا ان مولویوں پر غضب ہوگا۔ مولوی انسان سے بدتر اور پلید تر جاہل، مولوی انسان سے بدتر اور پلید تر جاہل۔ ایام الصلح صفحہ نمبر 115 پر یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے، شیخ نے اس کا حوالہ دیا۔ آگے ایک اور عبارت کہ اے ہماری قوم کے اندھو، اے ہماری قوم کے اندھو نیم عیسائیوں، کیا تم نے نہیں سمجھا کہ فتح کس کی ہوئی؟ یہ اشتہار انعامی 4000۔ اے ہماری قوم کے اندھو نیم عیسائیوں، کیا تم نے نہیں سمجھا کہ فتح کس کی ہوئی؟ آگے ایک عبارت اے بے ایمانوں، نیم عیسائیوں، دجال کے ہمراہیوں، اسلام کے دشمنوں،
کیا پیش گوئی کے دو پہلو نہیں تھے؟ 3 اشتہار انعامی 3000۔ یہ اس جملے سے جو اشارہ مل رہا ہے کیا کہ اس کی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی، علماء نے اس کا رد کیا، اس کو بے نقاب کیا، تو یہ اپنی جھلاہٹ کا مظاہرہ یوں کر رہا ہے کہ جو اشتہار کا ایک معنی ہے جو آپ غلط بتا رہے ہیں وہ ایک پہلو تھا، اور اس نے دوسرے پہلو کو مراد دیا کہ اس کا دوسرا پہلو بھی تھا۔ اس کی کوئی پیش گوئی ثابت نہیں ہوئی، لیکن یہ زبان درازیاں کرتا رہا۔ جاہل سجادہ نشین، ایک اور عبارت، جاہل سجادہ نشین فقیری اور مولویت کے شتر مرغ، ضمیمہ انجام آتھم صفحہ نمبر 17۔ شیاطین الانس والجن، شیاطین الجن والانس، یہ اسی صفحے کے 19 میں یہ عبارت، یہ الفاظ علماء کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آگے ایک اور عبارت، اے فرقہ بدذات مولویاں تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کہہ رہے ہیں اے فرقہ بدذات مولویاں تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویو تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انعام کو پلایا۔ یہ انجام آتھم صفحہ نمبر 21 سے منقول عبارت ہے۔ ایک اور عبارت، مردہ پرست پادری اور نفاق زدہ یہودی، مردہ پرست پادری اور نفاق زدہ یہودی سیرت مولوی سخت ذلیل ہو گئے۔ یہودی صفت مولوی، یہودی سیرت، مردہ پرست پادری اور نفاق زدہ یہودی سیرت، یعنی پادریوں اور یہودیوں سے مشابہت دیتے ہوئے کسی مولوی کو کہہ رہے ہیں کہ سخت ذلیل ہو گئے، مولویوں کو کہا۔ یہ عبارت جو ہے یہ بھی انجام آتھم صفحہ نمبر 24 سے ہے۔ آگے اور ایک عبارت، بعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں یہ دل کے مجذوم اور اسلام کے دشمن یہ نہیں سمجھتے دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے۔ پھر سے یہ عبارت دیکھیے، علماء کو کہہ رہا ہے کہ بعض خبیث طبع مولوی جو یہودیت کا خمیر اپنے اندر رکھتے ہیں یہ دل کے مجذوم اور اسلام کے دشمن یہ نہیں سمجھتے دنیا میں سب شانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ، قوس میں یعنی وہ علماء اسلام، یہ قوس میں اتنا ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید وہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اے مردار خور مولویو، او گندگی خور روحو، اے مردار خور مولویو، او گندگی خور روحو، تم پر افسوس ہے کہ تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ اے اندھیرے، ابھی عبارت باقی ہے، یہاں شیخ نے حاشیہ لگایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کی سچی گواہی اس عبارت میں کس بات کو کہہ رہا ہے۔ حاشیے میں شیخ نے لکھا کہ یہ سچی گواہی کا چھپانا کیا تھا۔ مرزا صاحب نے ڈپٹی عبداللہ آتھم عیسائی کے ساتھ مناظرہ کیا، ایک عیسائی پادری یا ڈپٹی عبداللہ آتھم تھا، اس کے ساتھ مناظرہ کیا۔ آخری دن اعلان کیا کہ آتھم 15 مہینے میں مر جائے گا، یہ اس نے کہا، اور پھر اب اس کو کہا کہ وحی سے اس کی تائید ہو گئی ہے، اللہ نے تائید کر دیا ہے، یہ 15 مہینے میں مر جائے گا، لیکن وہ نہیں مرا، 15 مہینہ گزر گیا اور اس کی موت نہیں ہوئی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ مرزا صاحب اپنی پیش گوئی اور دعوائے مسیحیت میں جھوٹے ہیں۔ مرزا صاحب علماء اسلام کے اسی اظہار حق کو اسلام کی سچی گواہی کے چھپانے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ سبحانہ ما اعظم شأنہ و اجل برہانہ، یہ مرزا صاحب کا کردار ہے کہ پادری آتھم کے 15 مہینے میں مر جانے کی پیشین گوئی کی، اور پھر اس کو آسمانی تائید اور وحی کا حصہ ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آپ پڑھیں گے یا سنیں گے اگر ضرورت پیش آئی۔ لیکن یہ وہ پیش گوئی دیگر پیش گوئیوں کی طرح مرزا کے واقع نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات ایمانیات کے سلسلے میں انبیاء کرام کی خصوصیات میں بیان کی، ان کی سچائی کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ المومن جو سچوں کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے ان کے لیے دلائل فراہم کر کے، ان کی دعاؤں کو قبول کر کے، ان کی پیشین گوئیوں کو سچ بتا کر کئی ذریعے سے سچوں کی سچائی کے دلائل فراہم کرتا ہے، لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ سچے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے رب العالمین، اس کی ربوبیت کا یہ تقاضا ہے، رب ہونے کا تقاضا ہے اللہ کے،
کہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے خاص طور سے اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے پروردگار اسے کھول کر بے نقاب کر کے واضح کر دے کہ یہ جھوٹا ہے، کیونکہ اگر اس کا جھوٹ واضح نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے، اس کے دعوے کو مان کر جہنم کے راستے پر چلیں گے، ایمان کی بجائے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت، نصرت، عدل اور اس کے قانون کا یہ حصہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا انتظام کرتا ہے، حق اور باطل کو واضح کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے حجت پوری ہو جائے، اور جو لوگ سعادت مند حضرات حق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، سچائی کے متلاشی ہیں، ان کو سچائی پر چلنے میں کوئی دقت و دشواری نہ ہو، حق اور باطل کی تمیز میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انتظام ہدایت کیا اس کا تقاضا تھا، اس کی ربوبیت ہے یہ، جیسے کھانا پینا اس نے دیا نا، ہدایت بھی دیا، کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت ہدایت کی ہے، تو یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ اب جب ربوبیت کا حصہ ہے تو یہ فطری تقاضا اور اس کے رب ہونے کا، اس کے المومن ہونے کا، اس کے القیوم ہونے کا اور اس کے بہت ساری صفات کا تقاضا ہے کہ سچے رسولوں کو بھیجے تو ان کی سچائی کو ثابت کرے، ثبوت و دلائل فراہم کرے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سچے ہیں۔ اور اگر کوئی جھوٹا دعویٰ نبوت کر رہا ہے تو رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جھوٹ ہونے کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس شخص نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، قدم قدم پر رب العالمین کی طرف سے اس کے جھوٹے ہونے کا اعلان قدرتی طور پر ہوتا رہا۔ جب اس نے کوئی پیشین گوئی کی تو اس کی پیشین گوئی رد ہو گئی، جب اس نے کوئی چیز کسی چیز کے ہونے اور دوا کی قبول ہونے کا دعویٰ کیا تو جیسا اس نے دعویٰ کیا اس کے خلاف ہو گیا۔ ہاں، مثال کے طور پہ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میں کنویں میں جو سوکھ چکا ہے تھوکوں گا تو تھوڑا پانی کم ہو گیا تھا کہ میں اس میں اپنا لعاب تھوکوں گا تو پانی بڑھ جائے گا، اس نے تھوکا تو جو پانی تھا وہ بھی سوکھ گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے گواہی تھی کہ یہ جھوٹا ہے۔ ایسے ہی مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئیوں کا ایک مستقل باب ہے، علماء کرام نے اس کو لکھا۔ ہاں، نبی ہونے کے دعوے کے سلسلے میں یہ ایک اہم پہلو ہے، اور انشاءاللہ ہمارے کچھ دروس کے بعد وہ تذکرہ آئے گا جو اس بیان کا آخری حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ نے بھی القادیانیہ میں ایک باب ہی باندھا ہے اس کے اخبار، اس کی خبروں کا، پیشین گوئیوں کا۔ تو پادری آتھم کے تعلق سے بھی جو اس نے پیشین گوئی کی کہ 15 مہینوں میں یہ عبداللہ آتھم، پادری تھا یا نہیں، ہاں، عبداللہ آتھم یہ مر جائے گا، ڈپٹی عبداللہ آتھم، تو 15 مہینے ہو گئے اس کی موت واقع نہیں ہوئی، جس پر دیگر علماء کرام نے، جس میں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، ہاں، سرخیل اہل حدیث اور دوسرے بہت سارے علماء بھی پیش تھے، ہاں، ان لوگوں نے جب اس پر مرزا کی خبر لی تو اس نے پلٹ کر اپنی جھلاہٹ کے مظاہرے کیے اور کہا کہ یہ اسلام کہ تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو، خطاب کیسے کہہ رہا ہے، اے مردار خور مولویوں اور گندگی خور روحو، تم پر افسوس کہ تم نے میری عداوت کے لیے اسلام کی سچی گواہی کو چھپایا۔ آتھم والے معاملے میں، اے اندھیرے کے کیڑو، تم سچائی کی تیز شعاؤں کو کیوں کر چھپا سکتے ہو؟ تم سچائی کی تیز شعاؤں کو کیوں کر چھپا سکتے ہو؟ یہ عبارت جو ہے زمیمہ انجام آتھم صفحہ نمبر 21 سے ماخوذ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، مزید یہ ان کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا صاحب اپنے تعلق سے علماء اسلام اور عامت المسلمین کے لیے ایک اہم ضابطے اور معیار کا اعلان فرماتے ہیں۔ مرزا صاحب اپنے تعلق سے علماء اسلام اور عامت المسلمین کے لیے ایک اہم ضابطے اور معیار کا اعلان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، ہاں، ان کی عبارت قوس میں ہے، جو شخص ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، ہاں، ہماری فتح کا، یعنی مرزا ہر جگہ فتح پا رہا ہے، اس کا قائل نہیں ہوگا، اس کو نہیں مانے گا، تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زیادہ نہیں۔ یعنی مرزا صاحب کی جو ہار اور شکست ہے، ان کے ہارنے کے باوجود یہ مانے آدمی کہ وہ فتح پا رہے ہیں، جیت رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں مانتا تو وہ ولد الحرام بننے کا شوق ہے اسے، اور وہ حلال زیادہ نہیں۔ حرام زادے کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔ ہاں، یہ عبارت جو ہے انوار الاسلام صفحہ نمبر 30 سے ماخوذ ہے۔ اس عبارت کے بعد شیخ صفی الرحمن صاحب نے ایک قوس لگایا، کہا کہ یعنی مرزا صاحب کی 100% جھوٹی پیش گوئی کو سچ نہ مانے اور ان کی مکمل شکست کو فتح نہ تسلیم کرے۔
تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام زادہ ہو جائے گا۔ اسی اصول کا اعلان مرزا صاحب نے ایک اور مقام پر کیا ہے۔ اسی اصول کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کل مسلم یقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا۔ یہ عربی عبارت ہے کہ یعنی سب مسلمان مجھے قبول کرتے اور میری دعوت کو مانتے ہیں، سارے کے سارے ہر مسلمان میری دعوت کو قبول کرتا اور مانتا ہے۔ کون لوگ نہیں مانتے؟ مگر بدکار رنڈیوں کی اولاد، یعنی حرام زادے نہیں مانتے۔ بغایا فاحشہ عورت کو کہتے ہیں، تو جو بغایا کی اولاد ہیں، رنڈیوں، بدکار رنڈیوں کی اولاد یعنی حرام زادے نہیں مانتے، ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے گویا۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 447، یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے۔ آگے شیخ نے بڑا اچھا اس کا تضاد پکڑا اور ان کی گرفت کی اور کہا کہ ان دونوں ارشادات میں مرزا صاحب کی ٹرک، یعنی ان کی چال ٹرک انداز بعین ہی وہی ہے جس کا الزام انہوں نے حضرت مسیح پر رکھا تھا کہ مسیح نے معجزہ مانگنے والوں کو حرام کار اور حرام کی اولاد قرار دے کر ان کا منہ بند کرنا چاہا تھا، اور اس پر تنقید کی تھی کہ اب مسیح صاحب نے کہا، مسیح علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ جو ولد الحرام ہے یہ لوگ مجھ سے جو ہے معجزہ اور دلیل اور آیت مانگ رہے ہیں، نشانی مانگ رہے ہیں، تو اب مرزا صاحب نے وہاں لکھا تھا، ہم یہ عبارت پیچھے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جو شخص مطالبہ کرے وہ ولد الحرام اپنے آپ کو بنائے۔ تو ٹھیک وہی بات تو یہاں یہ اپنے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ جو میری نشانیوں کے سلسلے میں شک کرے یا نہ مانے میری بات کو، سچ کو نہ مانے، اور اس سے پہلے کی عبارت میں کہ جو شخص میری فتح کا قائل نہیں ہوگا، اس کی شکست ہونے کے باوجود فتح نہ مانے گا تو وہ جو ہے ولد الحرام ہوگا، حلال زادہ نہیں ہوگا۔ تو شیخ نے آگے کہا، شیخ صفی الرحمن صاحب نے، کہ ہاں مرزا صاحب کے اس اصول کا یہ نقطہ لطیف بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے کہ اس اصول کی بنا پر آج جو شخص مرزا صاحب کی تکذیب کر کے حرام زادہ قرار پا چکا ہو، کل ان کی تصدیق کر کے حلال زادہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی شیخ صفی الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا رد کیا، اس کی فتح کا قائل نہیں ہوا، تو اور جو اس کی تصدیق نہیں کیا، تو اس کے اصول کی بنیاد پر وہ حرام زادہ ہوگا۔ اب وہ حرام زادہ کہلا رہا ہے، لیکن جب وہ مرزا صاحب کی سچائی کو مان لے گا، ان کی شکست کو بھی فتح مان لے گا، تو یہ حرام زادہ حلال زادہ ہو جائے گا محض ان کو ماننے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ مرزا صاحب کا ایک اور پاکیزہ بول سنیے، مرزا صاحب کا ایک اور پاکیزہ بول سنیے، فرماتے ہیں ان العدا عدا یا عدا سارو خنازیر الفلاح نساؤہم من دونہن الا کلب او الاقلب، جو بھی ہے عبارت میں اس طرح فاصلہ ہے۔ ترجمہ یہ ہے، عربی کا شعر ہے کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں ایسی ہیں کہ کتیاں بھی ان کے سامنے ہیچ ہیں۔ فرمائیے، میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں، یعنی اپنے مخالفین کو جنگلی سور کہہ رہا ہے، اور ان کی بیویوں کو، عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ سب کتیا بھی کے سامنے بھی، کتیا سے بھی کمتر ہیں، ان سے بھی ہیچ ہیں۔ آگے شیخ نے فرمایا افضل العلماء رئیس المحدثین سید الطائفۃ السلفیہ شیخ الکل فی الکل، علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کو مرزا صاحب نے ظالم تبع، دافع البلا صفحہ نمبر 88، ظالم تبع اور فرعون لکھا ہے۔ فرعون یہ ضمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 56 میں، اور ان کی وفات پر ان کی تاریخ وفات ماتا ضال حائمن کے لفظ سے نکالی، ماتا ضال حائمن کے لفظ سے نکالی، یہ مواہب الرحمن صفحہ 127 میں ہے۔ اسی طرح مولانا محمد حسین بٹالوی اور مولانا احمد اللہ امرتسری اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہم اللہ، یہ سب علماء اہل حدیث اس وقت کے چیدہ صف اول کے علماء میں شمار ہوتے تھے، اور ان کے دیگر میدانوں کے ساتھ ساتھ رد قادیانیت میں بھی انتہائی نمایاں اولین اور ناقابل فراموش کارنامے ہیں۔ انشاءاللہ
قادیانیت کی بحث اور اس جھوٹی نبوت کے تذکرے کے اخیر میں ہم ان میں سے بعض شخصیات کا، خاص طور سے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور مولانا امرتسری ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے کچھ کارناموں کا ہلکا پھلکا تذکرہ ایک دروس میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کا نام لے کر مرزا صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھاتے ہیں۔ ہاں، آگے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے متعلق اور بھی کچھ اس کی حفوات اور بکواس ہیں، کچھ باتیں ہیں، ہم اس سلسلے کو مولانا ثناء اللہ کے تعلق سے جو ابھی پڑھے ہیں تاکہ اس پر تھوڑی توجہ ہو، ہاں، اور اس میں ایک طریقے سے اس کا یہ درد بھی مرزا کا دکھائی دیتا ہے کہ جن لوگوں کا نام لے کر وہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کے شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، کہ ایسے پلید الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو ان لوگوں سے اس کی جھوٹی نبوت کو کس قدر زخم پہنچا۔ حقیقت میں یہ اس کی زبان سے گالی کھا کر ان علماء کرام کے نامہ اعمال اور درجات کی بلندی کی گویا دلیل فراہم کر رہا ہے کہ انہوں نے اس کے جھوٹ کو کس قدر، اس کے جھوٹ کا پردہ کس قدر چاک کیا اور لوگوں میں اس کی حقیقت کو کس طرح بے نقاب کیا، جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی جھلاہٹ کا شکار ہے اور ان کو بطور خاص نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم اگلے درس میں یہ جو ابھی عبارت پڑھی ہے یہیں سے انشاءاللہ شروعات کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔